الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کو جمعہ مبارک ہو۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہر روز عقائد اور مسائل پر بیان کیا جاتا ہے، تو آج بھی پہلے عقائد کی بحث ہوگی، پھر آگے فقہی مسائل بیان کیے جائیں گے۔ تو عقائد میں چل رہا تھا حشر کا بیان۔ سوال یہ ہے کہ میدان حشر کہاں ہوگا اور اس کی زمین کیسی ہوگی، سورج کتنے فاصلے پر ہوگا۔ تین سوال ہیں: میدان حشر کہاں ہوگا اور اس کی زمین کیسی ہوگی اور سورج کتنے فاصلے پر ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ میدان حشر ملک کے شام کی زمین پر قائم ہوگا، اور زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کے ایک کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے گا، یعنی اگر ایک کنارے پر کوئی دانہ آپ رکھ دیں تو دوسرے کنارے سے وہ دکھائی دے گا، اتنی وہ سیدھی زمین ہوگی۔ اس دن زمین کس کی ہوگی؟ زمین اس دن تانبے کی ہوگی، اور آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اب آفتاب جو ہے یہ 4000 کرا کے فاصلے پر ہے، برس کرا کے فاصلے پر اب جو آفتاب ہے یعنی سورج، یہ اب 4000 برس کی راستے پر ہے، اتنا فاصلہ ہے اس کا۔ اور اس طرف آفتاب کی پیٹھ ہے، منہ نہیں ہے بلکہ آفتاب کی سورج کی پیٹھ ہے۔ تو سامعین، پھر جب سر کے مقابل ہوگا اور اس وقت آفتاب کا یعنی سورج کا منہ بھی اس طرف ہوگا اور 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تو پھر اندازہ لگا لیں کہ اب اگر تھوڑے سی گرمیوں کے دن ہوتے ہیں تو کتنی سخت گرمی ہوتی ہے، حالانکہ آفتاب کی پیٹھ ہوتی ہے۔ تو پھر اندازہ لگا لیں کہ قیامت والے دن جب آفتاب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو اس کی کتنی گرمی ہوگی۔ یہ سب آپ جو ہے اپنی عقل سے سمجھ لیں۔ یہ تھا عقائد کا بیان۔ اب آگے ہم شرعی مسائل کچھ بیان کریں گے۔ تو وضو کے بارے میں بیان چل رہا تھا کہ وضو کے فرائض بیان ہوئے ہیں، اس کے بعد وضو کی سنتیں۔ آج بیان ہوگا کہ مسواک کے کچھ آداب بیان کریں گے۔ جواب: مسواک کے کچھ آداب بیان کریں تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسواک کے چند آداب ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ دائیں بائیں مسواک کریں۔ مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے مسواک اس طرح پکڑنی ہے، یہ پکڑنے کا طریقہ ہے، 3 انگلیاں اوپر ہوں گی، نیچے ہوگا انگوٹھا اور یہ والی انگلی نیچے ہوگی، اس طرح پکڑنی ہے۔ اور پہلے آپ نے اس سائڈ سے شروع کرنی ہے، ایسے یہ شروع کی، پھر اس سے اس طرح گئے، پھر ادھر واپس آ گئے، پھر نیچے والے کی، پھر اس طرح کے، یہ اس طرح کر کے پھر آپ نے کلی کر لینی ہے، پھر دوبارہ اس طرح کرنی ہے، پھر نیچے والے، پھر کلی کرنی ہے، پھر تیسری مرتبہ اس طرح کر کے اوپر پہلے پھر نیچے والے کر کے پھر آپ نے یہ کلی کرنی ہے۔ تو یہ مسواک کا طریقہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مسواک کر کے آپ نے مسواک کو نیچے گرانا نہیں ہے، پھینکنی نہیں ہے، بلکہ کسی پاک اور اونچی جگہ میں رکھنی ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ یہ سنت ہے اور اس سے سنت ادا کی جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک انسان کے لعاب، جو اس کے لعاب بھی انسان کا ایک پاک چیز ہے، مطلب عظمت والی چیز ہے، تو انسان کے منہ میں لگتی ہے، تو لہٰذا اس کو نیچے گرانا اور گندی جگہ پر پھینکنا نہیں چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مسواک کو ہم نے اس طرح سیدھے بھی نہیں رکھنا، اور یہ والی جو منہ میں مارتے ہیں یہ چیز اس طرح بھی نہیں رکھنی، بلکہ اس طرح کھڑے کر کے ہم نے مسواک کو رکھنا ہے۔ یہ مسواک کے آداب تھے کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کو جمعہ مبارک ہو۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہر روز عقائد اور مسائل پر بیان کیا جاتا ہے، تو آج بھی پہلے عقائد کی بحث ہوگی، پھر آگے فقہی مسائل بیان کیے جائیں گے۔ تو عقائد میں چل رہا تھا حشر کا بیان۔ سوال یہ ہے کہ میدان حشر کہاں ہوگا اور اس کی زمین کیسی ہوگی، سورج کتنے فاصلے پر ہوگا۔ 3 سوال ہیں: میدان حشر کہاں ہوگا اور اس کی زمین کیسی ہوگی اور سورج کتنے فاصلے پر ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا، اور زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کے ایک کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے گا، یعنی اگر ایک کنارے پر کوئی دانہ آپ رکھ دیں تو دوسرے کنارے سے وہ دکھائی دے گا، اتنی وہ سیدھی زمین ہوگی۔ اس دن زمین کس کی ہوگی؟ زمین اس دن تانبے کی ہوگی، اور آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اب آفتاب جو ہے یہ 4000 کی راہ کے فاصلے پر ہے، برس کی راہ کے فاصلے پر اب جو آفتاب ہے یعنی سورج، یہ اب 4000 برس کی راستے پر ہے، اتنا فاصلہ ہے اس کا، اور اس طرف آفتاب کی پیٹھ ہے، منہ نہیں ہے بلکہ آفتاب کی سورج کی پیٹھ ہے۔ تو سامعین پھر جب سر کے مقابل ہوگا اور اس وقت آفتاب کا یعنی سورج کا منہ بھی اس طرف ہوگا اور 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تو پھر اندازہ لگا لیں کہ اب اگر تھوڑے سی گرمیوں کے دن ہوتے ہیں تو کتنی سخت گرمی ہوتی ہے، حالانکہ آفتاب کی پیٹھ ہوتی ہے، تو پھر اندازہ لگا لیں کہ قیامت والے دن جب آفتاب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو اس کی کتنی گرمی ہوگی۔ یہ سب آپ جو ہے اپنی عقل سے سمجھ لیں۔ یہ تھا عقائد کا بیان۔ اب آگے ہم شرعی مسائل کچھ بیان کریں گے۔ تو وضو کے بارے میں بیان چل رہا تھا کہ وضو کے فرائض بیان ہوئے ہیں، اس کے بعد وضو کی سنتیں۔ آج بیان ہوگا کہ مسواک کے کچھ آداب بیان کریں گے۔ جواب، مسواک کے کچھ آداب بیان کریں تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسواک کے چند آداب ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ دائیں بائیں مسواک کریں۔ مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے مسواک اس طرح پکڑنی ہے، یہ پکڑنے کا طریقہ ہے، 3 انگلیاں اوپر ہوں گی، نیچے ہوگا انگوٹھا اور یہ والی انگلی نیچے ہوگی، اس طرح پکڑنی ہے، اور پہلے آپ نے اس سائڈ سے شروع کرنی ہے، ایسے یہ شروع کی، پھر اس سے اس طرح گئے، پھر ادھر واپس آ گئے، پھر نیچے والے کی، پھر اس طرح کے، یہ اس طرح کر کے پھر آپ نے کلی کر لینی ہے، پھر دوبارہ اس طرح کرنی ہے، پھر نیچے والے، پھر کلی کرنی ہے، پھر تیسری مرتبہ اس طرح کر کے اوپر پہلے پھر نیچے والے کر کے پھر آپ نے یہ کلی کرنی ہے۔ تو یہ مسواک کا طریقہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مسواک کر کے آپ نے مسواک کو نیچے گرانا نہیں ہے، پھینکنی نہیں ہے، بلکہ کسی پاک اور اونچی جگہ میں رکھنی ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ یہ سنت ہے اور اس سے سنت ادا کی جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک انسان کے لعاب، جو اس کے لعاب بھی انسان کا ایک پاک چیز ہے، مطلب عظمت والی چیز ہے، تو انسان کے منہ میں لگتی ہے، تو لہٰذا اس کو نیچے گرانا اور گندی جگہ پر پھینکنا نہیں چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مسواک کو ہم نے اس طرح سیدھے بھی نہیں رکھنا، اور یہ والی جو منہ میں مارتے ہیں یہ چیز اس طرح بھی نہیں رکھنی، بلکہ اس طرح کھڑے کر کے ہم نے مسواک کو رکھنا ہے۔ یہ مسواک کے آداب تھے کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔